عبادت کرنا ہمارے اوپر اللہ کے حکم کی وجہ سے ضروری ہے، اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ہم عمل کر کے مالدار بن جائیں، عمل نہ کریں تو کہیں غریب نہ ہو جائیں، اس لیے ضروری نہیں۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ اب اگر اس قصے پر اگرچہ وہ جھوٹا ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی صحیح مان کر اس پر عمل کرتے ہوئے اور وہ 22 رجب کے کنڈے بناتا ہے تو وہ کس لیے بنا رہا ہے؟ اس لیے تاکہ میں مالدار ہو جاؤں، اس لیے نا، ورنہ بناؤں گا تو میں غریب بن جاؤں گا۔ تو اس کو ڈر اپنی غریبی امیری کا ہے، اللہ کا ڈر کا ہے، جبکہ ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت اور احترام اسی کا ہے، اللہ کے نزدیک وہی زیادہ عزت والا ہے، وہی احترام کے قابل ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کے لیے ہے عبادت، اللہ کی رضا کے لیے ہے عبادت، مالدار بننے کے لیے نہیں یا غریبی سے بچنے کے لیے نہیں۔ تو کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں رجب کے مہینے میں بنائی ہوئی ہیں اور ان کو دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بدعات ہیں جن کو دین سمجھ کر کے کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو اس کا ایک بڑا نقصان بتاتا چلوں کہ جو شخص بدعات میں پڑ جاتا ہے، بدعات پر عمل کرنے لگ جاتا ہے، اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں دیتے۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین اسلام کیوں عطا کیا ہے؟ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ ہمیں راضی ہو کر کے جنت عطا کریں۔ ہم جنت میں جائیں گے، پوری زندگی کیا ہو جائے گی؟ سیٹل ہو جائے گی، خوش و خرم، اور ہم اللہ کی ہمارے لیے عطا کی ہوئی نعمتوں میں گزاریں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب ایک ہمارا ایسا دشمن ہے جو اس وقت سے ہمارا ساتھ ہے جب سے ہماری پیدائش ہوئی، یعنی ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تب سے ہی ان کے ساتھ ایک دشمن لگ گیا۔ کون ہے؟ شیطان۔ شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان جنت میں نہ جائے، اللہ چاہتے ہیں کہ انسان جنت میں جائے۔ تو شیطان انسان کو جنت سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کوشش میں اس نے ایک ایسا انسان کو دھوکہ دیا اور ایک ایسے دھوکے میں مبتلا کیا کہ انسان سمجھتا ہے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شیطان کو راضی کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہے بدعات کے اندر مبتلا ہو جانا۔ کیونکہ جو بدعات ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن کرنے والا ان کو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے۔ تو اس لیے وہ جب ان کو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے وہ گناہ، لیکن وہ دین سمجھ رہا ہے۔ تو توبہ کس چیز سے کی جاتی ہے؟ گناہ سے کی جاتی ہے نا، گناہ سے توبہ کی جاتی ہے تاکہ اللہ اس کو معاف کرے اور پھر وہ گناہ نہ کر کے نیکیاں کرتے رہے، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لیکن جو انسان گناہ کو نیکی سمجھ رہا ہے، نیکی سے بھلا کون توبہ کرے گا؟ نیکی تو زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے انسان، تو وہ نیکی سمجھ کر کے کر رہا ہے تو وہ توبہ بھی نہیں کرے گا۔ تو اس لیے وہ گناہوں کو نیکی سمجھ کر پوری زندگی کرتا رہے گا اور توبہ کی توفیق سے بھی وہ محروم رہے گا۔ اس لیے اب ہمیں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین پر عمل کریں گے، اور اس دین پر جو ہمارے لیے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور وہ ہم کہاں سے تلاش کریں گے یا اس کی تحقیق ہم کیسے کریں گے؟ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ ہم کیسے جانیں گے کہ یہ دین ہے، یہ بدعات نہیں ہے، یہ نیکی ہے، گناہ نہیں ہے، یا یہ جن کو ہم کر رہے ہیں نیکی سمجھ کر کے وہ گناہ ہے؟ تو وہ ہم سمجھیں گے قرآن اور حدیث سے۔ سمجھ میں آیا نا؟ کہاں سے سمجھیں گے؟ قرآن اور حدیث سے۔ اگر ان چیزوں کا تعلق قرآن سے میچ ہو جاتا ہے یا احادیث نبویہ سے میچ ہو جاتا ہے تو سمجھ لے کہ وہ نیکیاں ہیں، ان کا کرنے کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، تو وہ نیکیاں ہیں، دین ہے، ہمیں انہیں کرنا ہے۔ اور اگر ان دونوں میں سے کسی سے ان کا میچ نہیں ہوتا ہے،
قرآن سے نہیں ہوتا ہے، احادیث سے نہیں ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نہیں ہوتا ہے، صحابہ کی زندگی سے نہیں ہوتا ہے، تو پھر سمجھ لے کہ وہ دین نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ بدعات ہے، گناہ ہے، اور ان کو چھوڑ دینا ہے، فوراً توبہ کر لیجیے۔ اور ہم جو دعائیں کرتے ہیں ان میں یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پر جمنے کی اور ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اس حالت میں جائیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہوں، سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ دعا ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اگر ہم کبھی گناہوں میں مبتلا بھی ہو گئے، ایسے گناہ جن کو ہم نیکی سمجھ کر کے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے نکلنے کا راستہ ہمارے لیے کھول دیں گے۔